تو جی آج ہم لوگوں نے جو ہے سی ویو کا رخ کر لیا. بہت ہی اچھا موسم تھا کراچی کا، اور پھر ہم نے بولا کہ اب بیٹھا نہیں جا رہا ہے، تو ہم لوگوں نے جی گاڑی سٹارٹ کیا اور ہم لوگ جو ہے وہ سی ویو پہنچ گئے. اس کے علاوہ جی آج کے ولاگ میں آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ میں شاپنگ کرنے گئی تھی، اور میں نے وہاں سے اپنے لیے کچھ کاسمیٹک کا سامان ری اسٹاک کیا ہے اور اپنا پرفیوم ری اسٹاک کیا ہے. تو آپ وہاں پر جو ہے وہ ولاگ میں وہ بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ گھومنا پھرنا دیکھیں گے، کھانا پینا دیکھیں گے، اور کہاں ہم نے ڈنر کیا وہ سب دیکھیں گے. سو اینڈ تک ولاگ کو دیکھتے رہیے گا اور سمجھتے رہیے گا ولاگ کو. اور ساتھ ہی کیونکہ میں بہت ہی مین اور امپورٹنٹ بات آج کرنے لگی ہوں، میرے یوٹیوب سرچ پہ بہت آ رہا تھا کہ میری عوام بہت زیادہ سرچ کر رہی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو لیٹس اسٹارٹ. اچھا جی، ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا ہے. اچھا، ہسبینڈ وائف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کے رشتے میں نا قدرتی طور پہ بہت محبت رکھی ہے. چاہے آپ ارینج میرج کر لیں، ٹوٹلی ارینج میرج کر لیں، تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ محبت اور قربت ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح بہت ہی اچھی اور کائنڈفل بیوی بن سکتی ہیں. دیکھیں، آپ کے ہسبینڈ شادی سے پہلے، سب سے پہلے تو وہ پھر ایک انسان تھے، اور شادی سے پہلے ان کی ایک بہت ہی مختلف قسم کی زندگی تھی. شادی کے بعد ان کی بہت ہی مختلف زندگی ہو گئی. اب ان کو تھوڑا بہت سمجھنے میں جس طرح آپ کو ٹائم لگتا ہے، اس طرح انہیں بھی لگتا ہے. تو ان کو بھی خود کو بدلنے میں اور اپنی چیزوں کو سیٹ کرنے میں اور آپ کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تھوڑا سا وقت مقرر ہوتا ہے. کچھ لیڈیز بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں بدل رہے، اور وہ ایسے ہیں، اور وہ بہت زیادہ دوستوں میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اور یہ اور وہ. آپ نے یہ سب نہیں سوچنا، کیونکہ انہیں بھی تھوڑا بہت ٹائم چاہیے آپ کے لائف میں، اپنی لائف میں آپ کو ایڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ تو ان کو ایڈ کرتی ہیں، وہ میں نہیں کہتی کہ آپ نہیں کرتی ہیں، آپ بھی کر رہی ہیں ایڈ، لیکن انہیں بھی تو آپ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. آپ کو بھی تو اندر آتے آتے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، اور سمجھنے میں سب کچھ ٹائم لگ جائے گا. خیر، تو میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اپنے ہسبینڈ کو تھوڑی بہت اسپیس دینی چاہیے، انہیں محبت کا اظہار کریں، انہیں اپنے شوہروں کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرنس ٹریٹمنٹ دیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہسبینڈ ہمیشہ اپنی ان بیویوں کو بہت چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں جو ان کو سہراتی ہیں، ان کے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو جو ہے وہ تعریف کرتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کی اس ایفرٹ نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ان کو اظہار کرتی ہیں. اچھا، کچھ لیڈیز دل میں خوش ہوتی ہیں، ہسبینڈ کو بولتی نہیں ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں ہم بول دیں گے تو وہ کہیں سر چڑھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہسبینڈ کی جب تعریف کی جاتی ہے نا تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے راضی ہے. دیکھیں، اور جب آپ یہ فیل کریں گے نا کہ آپ اس سے راضی ہیں، تو وہ آپ کو اور راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپنے شوہروں کی تعریف کیجیے، اور اس کے علاوہ اپنے شوہروں کے ساتھ بورنگ گاسپس چھوڑ دیں. آدمی بہت اکتاتا ہے جب آپ اس سے شکایتیں کرتی ہیں، گھر کی باتیں کرتی رہتی ہیں، یا اپنا ہی رونا روتی رہتی ہیں کہ بھئی آج تو بچوں نے رلا دیا، آج تو میں یہ، آج تو میں وہ کرتی رہتی ہیں. وہ اکتاتا ہے. آدمی کو ہمیشہ عورت سے بہت ہی پیار بھری اور اچھی اچھی باتوں کی امید ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کی امید ہوتی ہے، آنے جانے کی امید ہوتی ہے. اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے کوئی اور بات کرے گی. لیکن ہم ٹپیکل ہاؤس وائفز کیا کرتی ہیں کہ ان کے سامنے اپنے گھر کے مسئلے لے کے بیٹھ کے روتی رہتی ہیں. حالانکہ وہ مسئلوں کا حل ہمارے ہسبینڈ کبھی بھی نہیں نکالتے، لیکن ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رونا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ پورا دن بہار دن گزارنے کے بعد آتے، کام کر کے آ رہے ہیں، اور پھر ہم بچوں کے لیے ان کو شکایت کریں یا کچھ بھی کہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ہیں، اور آپ ان کا وہ وقت بھی ضائع کر دیتی ہیں شکایتوں میں. تو پلیز وہ آئیں تو آپ ان کے ساتھ گھر کی کوئی برائی، کوئی نیگیٹو بات نہ کریں. بی پازیٹیو، اور ان کو بھی پازیٹیو رہنے دیں، اور ان کے ساتھ کوئی پلاننگ کریں، کوئی ویکینڈ کی پلاننگ کریں، کوئی ایسی ویسی بات کر دیں جس سے وہ خوش ہو جائیں. کھانا پکانے کا مینیو پوچھ لیں کہ میں پورا ویک کیا بناؤں، اپنی مرضی کا آپ مجھے بتائیں. اس کے علاوہ اس طرح کی کچھ چیزیں تو آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے ہسبینڈ آپ سے ہمیشہ خوش رہیں گے. اور ایک دوسرے کی مان کے اور سن کے چلنے چاہیے آپ، کیونکہ میرا چینل لیڈیز چینل ہے، یہاں لیڈیز ہی ہوں گی، تو میں جینٹس کو تو ابھی یہاں پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. لیکن آدمیوں کا بھی کام ہے کہ اپنی بیویوں کو سننا اور سمجھنا، اور بیویوں کا کام ہے کہ اپنے شوہروں کو سمجھیں. یہ بہت پیارا رشتہ ہے، اگر آپ پیار سے لے کے چلیں گے، لٹرلی آپ اپنے بندے کو ہی بدل دیں گی، اور وہ آپ سے محبت کا عادی ہو جائے گا. اپنے آپ سے اکتانا نہیں ہے، اپنے آپ سے اپنے شوہر کو اکتاہٹ کی طرف نہیں لے جانا.
بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ان کے آنے کے وقت پہ تیار ہوتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، بال بناتی ہیں، نہاتی ہیں، فریش کلین رہتی ہیں، پرفیومز لگاتی ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں کرنا بہت ضروری ہے ایک ہاؤس وائف کے لیے، کہ وہ اپنے شوہر کے ٹائم پہ اپنے سارے کام ختم کر کے بیٹھے اور اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کے بیٹھے. ٹھیک ہے، آپ کے شوہر آپ کو دیکھیں نہیں دیکھیں، آپ نے تیار ہونا ہے. تعریف کریں یا نہیں کریں، آپ نے ان کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کو بتائیں کہ اپنے پاپا کی عزت کرنی ہے. آپ کے بچے کبھی بھی پاپا کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے انہیں بس سمجھانی ہے. اپنی لڑائی ہو، اپنا جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، روم میں کرنا ہے اور بچوں کے سامنے نہیں کرنا، کیونکہ بچوں کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اور پھر بچے پھر پاپا کو جواب دینے لگ جاتے ہیں. اگر کہ آپ کے ہسبینڈ کہیں غلط ہوتے ہیں تو پھر بچے کہنا لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ بات ہسبینڈ کو بہت ٹریگر کرتی ہے. آئی نو کہ ہسبینڈ منہ پہ نہیں کہے گا، لیکن وہ اندر سے اندر بہت ہی زیادہ ٹریگر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میری بیوی نے میرے خلاف کر دی میرے بچے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوئیں. اور ایک اور بات یہ بھی ہے، کچھ لڑکیاں تو بالکل ہی اپنے شوہروں پہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتی ہیں، پھر تو ان کی خوشی کا مقصد بھی شوہر بن جاتے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ آفس گئے تو اب آپ نے انہیں کا پورا دن ویٹ کرتی رہنا ہے اور دس اینڈ دیٹ، کبھی فون کر رہی ہیں، کبھی میسیجز کر رہی ہیں. نہیں، اس طرح نہیں کریں. آپ کی زندگی میں بہت سارے مقصد ہیں. اب آپ کے بچے بھی ہو گئے نا، تو وہ بھی ذمہ داری ہیں. اس کے علاوہ اگر بچے نہیں بھی ہیں نا، تو ایک آپ خود بھی ہیں، ایک انسان ہے، آپ نے خود کو بھی دینا ہے ٹائم نا. ٹھیک ہے، ہسبینڈ لیٹ ہو گئے تو کال کر لیں، آپ آج نہیں آئے، آپ کو دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، لٹل سی بات کریں اینڈ دیٹس اٹ. پورے دن ان کو میسیجز فون نہیں کرنا ہے، ان کو تھوڑا سا اسپیس دے کے رکھیں. اور تھوڑا سا جب اس طرح سے عورتیں کرتی ہیں نا، تو بڑے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور میں نے خود اپنے پہ آزمائی ہے. جتنی میں اپنے ہسبینڈ میں گھستی تھی اور ہر وقت ان کو بادر کرتی تھی اور پوک کرتی رہتی تھی اور ایوری ٹائم میں کال کرتی رہتی تھی، ایوری ٹائم میسیجز کرتی رہتی تھی، کب آئیں گے، کیا کھائیں گے، یہ بنائیں، وہ بنائیں، یہ بناؤ، یہ بناؤ. یہ جو اتنا میں کرتی تھی نا، لٹرلی میرے ہسبینڈ سر پہ چڑھنے کے بعد وہ ناچنا نہیں ہوتا، وہ کرنے لگ گئے تھے. مطلب پھر وہ بالکل رسپونڈ نہیں کرتے تھے، مجھے بالکل اگنور کر دیتے تھے کہ یہ اس کو تو ہر وقت میسیج آ رہا ہے، اس کا تو ہر وقت کال آ رہا ہے، تو خیر اس کو بعد میں نپٹ لیں گے. تو یہ والی ان کی یہ حالت ہو گئی تھی. جب میں نے ان کو تھوڑا سا اپنے لائف میں ایک دم سائڈ پہ رکھا اور اپنی زندگی میں جینے لگی نا، تب میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی زندگی کا حصہ بننا ہے. اینڈ دین میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ مجھ سے امپریس ہوئے، میرے پاس آنے لگے اور مجھ پہ اٹریکٹ ہوا انہیں. اس سے پہلے میرے ہسبینڈ جو تھے نا، وہ بہت ہی زیادہ، میں آپ کو کیا ہی کہہ سکتی ہوں، کیا تھے، سمجھدار لیڈی سمجھ جائیں گے کہ وہ تھے، اللہ معاف کرے. خیر اب میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہو گئے، ایسے ہی ہو گئے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے جو ٹرک آزمائی تھی، یہ ٹرک اور یہ جو میں نے طریقہ کیا تھا نا، اس طریقے سے میرے ہسبینڈ جی زبردست کام ہو گیا. تو میں نے کہا آپ لوگ کو بھی بتا دوں میں، تو یہی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اب آپ جو سوچ رہے ہوں گے یہ تو ہمیں بتا رہی نیٹ اینڈ کلین رہنا، اور خود ان کے بالوں پیروں پہ اتنے بال، ہاتھوں پہ اتنے بال ہو رہے ہیں. اچھا بات یہ کہ مجھے ویکس کروانے جانا ہے، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، لٹرلی ٹائم نہیں مل رہا. دوسری بات یہ کہ میری گروتھ بہت کہیں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ پورز بند ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے میرے ہیئر سے ذرا ریموو نہیں ہوتے ہیں. تو مجھے ویٹ کرنا ہے تاکہ فل گروتھ ہو جائے، دین میں انشاءاللہ ویکس کروانے جاؤں گی. سو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے. انہیں خود وہ چاہیں آپ کی زندگی میں آنا، ایسی زندگی اپنی بنا لیں، اتنی حسین زندگی بنا لیں کہ جیسے لوگ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ اس کی جیسے زندگی جینی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ایسا بناتے ہیں. تو اپنی زندگی کو، خاص طور آپ اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ مجھے اپنی زندگی ایسی بنانی ہے، اور وی آئی پی زندگی بنا لیں جس میں آپ کے ہسبینڈ چاہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے، آپ کی اس لائف میں انٹرفیئر کریں، وہ آنا چاہیں، وہ آپ کو کالز کریں، وہ میسیجز کریں، وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہوں، وہ آپ کے لیے ہر چیز کریں، ایفرٹس کریں، چھوٹی چھوٹی آپ کو خوش کریں کہ یار یہ مجھے اپنی لائف میں حصہ دے دیں. اور جو بھی لیڈیز آپ نے دیکھی ہے نا جو اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے آدمی دیوانہ رہتا ہے، ہر ٹائم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہیک ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کیسے وہ مرشل افیئرز ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے گفٹ جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ اور غیر عورتوں کو دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو نہیں دیتے. وہ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ وہ اپنے پیچھے ان کو بیک کرواتی ہیں، ان کو بھیکاری بنوا دیتی ہیں. وہ اپنے ٹائم کے لیے، ان کے ٹائمز کے لیے ہسبینڈ ہمارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے دیتے ہیں، لاکھوں کی چیزیں بھی دیتے ہیں. تو ان کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے پیچھے بیک کرواتی ہیں، وہ بھکاری بنا دیتی ہیں، بندے کو بھیک مانگنے لگوا دیتی ہیں ہمارے شوہروں کو. اور پھر وہ ہمارے شوہر ان کے آگے بھیک مانگتے ہیں ہر وقت کی، محبت کی، پیار کی. کیونکہ آدمی اس عورت کو دیکھتا ہے جو عورت اس کو نہیں دیکھتی، اور جو عورت اس کو دیکھتی ہی ہے اور اس کے پیچھے ہی رہتی ہے، اس کے آنکھ میں ٹکے ہی رہتے ہیں، تو وہ پھر اس کو نہیں پوچھتا. بہت ہی بڑی اور ڈیپ
میں نے آپ کو ٹرک بتائی ہے، اس کو فالو کر کے دیکھیں گے نا، امیزنگ ٹپ ہے، تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. سو اپنے ہسبینڈ کو اپنی لائف سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایسے رکھنا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی آپ جی رہی ہیں اور اس میں ان کو آنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کی زندگی میں نہیں جانا. لٹرلی ایسا آدمی پھر آپ کی جان کھا جائے گا. جب آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے نا، وہ آپ کو مار دے گا اگنور کر کر کے. سو بس یہی تھا میرا ولاگ. امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. میرا میک اپ بھی دیکھ لیجیے گا اور پرفیومس دیکھ چکے ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر ولاگ اچھے لگو نا تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ میری اور بھی ویڈیو واچ کر لیجیے گا. اللہ حافظ.